گزشتہ 2 ہفتوں سے ایک ہی موضوع پر آپ حضرات کو خطاب کر رہا ہوں، اور وہ موضوع ہے گناہوں کو مٹانے والے اعمال، یعنی ایسے اعمال جن کو انجام دے کر ایک مومن اور ایک مسلم اپنے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا سکتا ہے، اپنے لغزشوں اور خطاؤں کو معاف فرما سکتا ہے۔ اور اس ضمن میں بہت سارے اعمال آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اختصار کے ساتھ ان اعمال کی طرف روشنی ڈال دوں تاکہ یاد دہانی ہو جائے۔ سب سے پہلے ہفتے میں جو اعمال ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے، اس میں سب سے پہلی چیز تھی ایمان و عمل صالح، یعنی بغیر ایمان کے کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ بغیر ایمان کے آپ لاکھ عمل کر جائیں، لاکھ نیک اعمال انجام دے جائیں، لیکن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم، کہ جو لوگ ایمان لے کر کے آئے اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کو انجام دیا، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا اس ضمن میں کہ ایمان اور عمل صالح یہ جزء لا ينفك ہے، یعنی جہاں بھی ایمان کا ذکر ہوگا وہاں پر عمل صالح کا ذکر ضروری ہے۔ بغیر ایمان کے عمل صالح قبول نہیں، اور ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں تو بھی ہم جہنمی ہوں گے۔ اس بات کو ہر مسلمانوں کو اپنے دماغ میں بٹھا لینا چاہیے۔ دوسرا عمل جو اس ضمن میں تھا وہ تھا ایمان و تقویٰ کا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، کہ اگر یہ بستی والے، اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا تقویٰ اپنے دل کے اندر رکھتے، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ان کے تمام خطاؤں کو، لغزشوں کو، گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ تو ہماری خطاؤں کے معافی کا سبب کیا ہے؟ ایمان اور تقویٰ۔ آج ہم میں ہر شخص مومن ہونے کا دعوے دار ہے۔ کسی کو آپ کہہ دیجئے کہ تم مومن نہیں ہو، اگر وہ ایمان والا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہے، تو وہ آپ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے گا کہ تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میں مومن نہیں ہوں۔ ہر شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا اپنے آپ کو مومن اور مسلمان گردانتا ہے، لیکن عمل صالح بہت کم لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے، تقویٰ اللہ رب العالمین کے بہت کم لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کو جوڑا، ایمان کے ساتھ ساتھ تقویٰ کو جوڑا، کہ محض ایمان کو اپنی کامیابی کا ضامن نہ سمجھو، ایمان کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ضروری ہیں اسے بھی کرنا ضروری ہے۔ اس ضمن میں جو تیسری چیز آپ کے سامنے بیان کیا تھا میں نے وہ تھا توبہ صادقہ اور استغفار، یعنی اگر آپ سے کوئی خطا ہو گئی، کوئی لغزش ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، تو اس پر ندامت کا اظہار کیجیے، افسوس کا اظہار کیجیے، شرمندگی کا اظہار کیجیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں۔ اللہ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایمان والو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سچی توبہ پیش کرو، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ چوتھی، پانچویں اور چھٹی چیز جو میں نے بیان کی تھی وہ تھا بہترین طریقے سے وضو کرنا نماز کے لیے، اور پریشانی کے باوجود وضو کرنا نماز کے لیے۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ، آپ کو وضو کرنے میں پریشانی ہے، پانی بہت ٹھنڈا ہے سردی کے موسم میں، اس کے باوجود وضو کرنا، مسجد کے جانب پیدل چل کر کے آنا، وکثرۃ الخطا الی المساجد، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے مسجد میں بیٹھ کر انتظار کرنا، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار کرنا۔ پہلے ہفتے میں یہ 6 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ دوسرے ہفتے میں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی وہ تھی کہ اذان کے بعد اس کلمے کو پڑھنا۔ جو دوسرا خطبہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس خطبے میں جو اعمال میں نے آپ کے سامنے گنائے تھے وہ اعمال کچھ یوں تھے کہ اذان کے بعد ان کلمات کو پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ آج عام طور پر ہم اذان کے بعد کی دعا پڑھ لیتے ہیں، درود شریف پڑھ لیتے ہیں، لیکن ان دونوں دعاؤں کے بعد ہمیں تیسری دعا معلوم نہیں ہوتی، ہمیں یاد نہیں ہوتی۔ اس دعا کو پڑھنے کی عادت ڈال لیں، اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ فرشتوں کے آمین کے ساتھ اپنے آمین کو موافق کر لینا، یہ ہمارے گناہوں کا سبب مٹانے کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جب امام آمین کہے تو امام کے ساتھ ساتھ تم بھی آمین کہو، کیونکہ اگر تمہارا آمین فرشتوں کے آمین کے موافق ہو گیا، مل گیا، تو اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی ضمن میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو ہمیں قوما میں اللہم ربنا لک الحمد، اور فی روایت آخر، دوسری روایت میں حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے فقولوا اللہم ربنا لک الحمد فانه من وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه، تو جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کہو، کیونکہ جس کا یہ قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دن بھر میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس نے دن بھر میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھا اور پڑھنے کی عادت ڈال لی، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، گرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ 2 ہفتے ہو گئے مجھے اس سارے بیچاری باتوں کو بیان کیے ہوئے، اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں ان تمام چیزوں کو نافذ کرنا شروع کر دیا ہوگا، اپنے آپ کو ان تمام اعمال کا عادی بنانا شروع کر دیا ہوگا۔ اگر نہیں کیا تو میرے اعمال کو بیان کرنے کا مقصد بیکار، آپ کا یہ 40 منٹ 45 منٹ لگانا بیکار۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ان اعمال کو اگر ہم اپنی زندگی میں نافذ کر لیں تو ہم اپنے نامہ اعمال سے بے شمار گناہوں کو مٹوا سکتے ہیں۔
اللہ رب العالمین سے معاف فرما سکتے ہیں۔ دن بھر میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھنا، جو شخص یہ کلمہ پڑھے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ رمضان کا روزہ رکھنا، رمضان میں قیام کرنا، لیلۃ القدر میں شب بیداری کرنا، یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا، حج کرنا، اور حج کے ساتھ ساتھ اگر عمرہ کر رہے ہیں تو یہ تمام کے تمام اعمال ہمارے اور آپ کے گناہوں کے معافی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف مردوں کے لیے، یہ تمام کے تمام اعمال عورتوں کے اوپر بھی نافذ ہوتے ہیں۔ اذان کے بعد کے کلمات عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں کہ انہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ گناہ صرف مرد نہیں کرتے، گناہ عورتیں بھی کرتی ہیں، اور عورتوں کو بھی اپنے گناہ کو معاف کروانے کا حق ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، اس لیے یہ کلمات انہیں بھی پڑھنا چاہیے۔ یہ وہ اعمال تھے جو میں نے پچھلے 2 ہفتے میں آپ کے سامنے بیان کیے تھے، جن پر میں نے بڑے اختصار کے ساتھ روشنی ڈالا۔ آج جن اعمال کو روشنی ڈالنے والا ہوں، بغور سماعت فرمائیے گا۔ بہت ہلکے ہلکے، بہت چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، لیکن ان اعمال کے ذریعہ ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں، ہم اپنی خطاؤں کو، اپنی لغزشوں کو معاف کروا سکتے ہیں، بشرط یہ کہ ہمارے اندر وہ چاہت ہو، ہمارے اندر وہ جذبہ ہو کہ ہمیں اپنے گناہوں کو معاف کروانا۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نہ دے۔ گناہوں کے مٹانے اور معاف کروانے کا سب سے بہترین ذریعہ پوشیدہ طور پر صدقہ اور خیرات کرنا ہے۔ عام طور پر جب ہم کوئی صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تو ہمارے آس پڑوس کو پتہ چل جاتا ہے، یا ہمارے بہت سارے رشتہ داروں کو پتہ چل جاتا ہے، یا جو بھی ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں خبر ہو جاتی ہے کہ ہم صدقہ و خیرات کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے ضمانت لی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم بظاہر صدقہ دیتے ہو، بظاہر زکوٰۃ دیتے ہو، خیرات دیتے ہو تو یہ اچھی چیز ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، لیکن اگر تم صدقہ کو چھپا کر کے دیتے ہو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقیروں کو عطا کرتے ہو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور یہ عمل تمہارے گناہوں کے معافی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اب صدقات میں کتنا روپیہ دیا جائے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں؟ خیرات میں کتنا روپیہ دیا جائے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں؟ اس کا کوئی لمٹ نہیں ہے۔ آپ 5 روپے دیجئے، اللہ کی رضا کے لیے دیجئے، کہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہیں۔ ہمارے دل میں ریا نہیں ہے، ہمارے دل میں دکھاوا نہیں ہے، ہمارے دل میں نمود نہیں ہے، ہم کسی کے سامنے اپنے آپ کو بڑا نہیں جتانا چاہتے، ہم سامنے والے کے اوپر یہ 5 روپے 10 روپے دے کر کے احسان نہیں جتلانا چاہتے کہ تم غریب ہو، اللہ رب العالمین نے ہمیں امیر بنایا، یہ لو 5 روپے میں تمہارے اوپر احسان کر رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر ہم نے ایسا کر دیا تو ہمارے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ آپ 5 روپے دیں لیکن اللہ کی رضا کے لیے دیں، اور یہ سوچ لیں کہ میں یہ پوشیدہ طور پر دے رہا ہوں، ایسے دے رہا ہوں کہ میرے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ میں صدقہ دے رہا ہوں، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ صدقے کا ثواب الگ ہے، ہم جو 5 روپے دے رہے ہیں اس کا ثواب ہمیں مل رہا ہے، لیکن اس ثواب کے ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز اللہ رب العالمین نے اس میں جوڑ دی وہ یہ ہے کہ اگر پوشیدہ طور پر دو گے تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کے لیے انعام رکھا ہے۔ ہم بہت زیادہ گناہ کرنے والے ہیں، ہم گناہوں کے خطاؤں کے پتلے ہیں، دن بھر میں ہم 100 سے زائد گناہ کر جاتے ہیں، 100 سے زائد خطا لغزش ہم سے سرزد ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین کی رحمت کا عالم دیکھیں، اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر انعامات کی بارش کر دی کہ تم یہ عمل کرو، اس عمل کے کرنے کا ہم تمہیں ثواب بھی دیں گے اور ثواب کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دیں گے، بشرطے یہ کہ تم کرو تو پہلے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے وعدہ لیا ہے۔ دوسرا عمل، مصیبتوں، پریشانیوں، آزمائشوں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن، کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی غم پہنچتا ہے، کوئی حزن و ملال پہنچتا ہے، کسی بھی قسم کی پریشانی، کسی بھی قسم کی مصیبت، کسی بھی قسم کی آزمائش ہو، کسی بھی قسم کی بیماری آپ کو لاحق ہو، بیماری کا ادنا درجہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ حتی الشوکۃ التی یشاکھا، یہاں تک کہ اگر کسی مسلمان کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے، کسی مسلمان کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ رب العالمین اس کے عوض میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ غور فرمائیے، آج اس پرفتن دور میں، اس وبا سے پر دور میں، جہاں پر ہر انسان وبا کے خطرات
وہ اپنے ساتھ لیے گھوم رہا ہے. کب کس کی طبیعت خراب ہو جائے کوئی اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتا. ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں, اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے روگردانی کر رہے ہیں. اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے یہ موقع دیا کہ اگر تمہیں کوئی بیماری لاحق ہو جائے, تمہیں ہلکا سا پیٹ درد ہی کیوں نہ ہو, سر میں درد ہو, تمہارے بدن میں درد ہو, یہ سب بھی چھوڑیے, اگر ہلکا کانٹا بھی چبھ جائے تمہارے پیر میں تو ہم اس کے عوض میں تمہارے نامہ اعمال سے تمہارے گناہ کو مٹا دیں گے. کسی کو بخار لگ جائے, کسی کو کوئی ایسی بیماری ہو جائے جس کا علاج بہت محال ہے, ممکن نہیں ہے, وہ اپنی قسمت کو کوسنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر میں ہی کیوں, میری قسمت میں اللہ رب العالمین نے یہ بیماری کیوں لکھی, یہ مصیبت کیوں لکھی. یاد رکھیے اللہ رب العالمین اسی شخص کو آزماتا ہے جسے اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے, اور اللہ رب العالمین کے ذریعہ آپ کا آزمایا جانا, اللہ رب العالمین کے ذریعہ آپ کو بیماری میں مبتلا کرنا, آپ کو تکلیف میں مبتلا کرنا, یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو پسند کرتا ہے, اور اس کے ذریعہ اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو مٹاتا جاتا ہے. جب تک آپ بیمار ہیں, جب تک آپ کو بخار ہے, اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو مٹا رہا ہے. آپ پیٹ کے درد میں مبتلا ہیں, اللہ رب العالمین آپ کے گناہ کو مٹا رہا ہے. آپ سر کے درد میں مبتلا ہیں, اللہ رب العالمین آپ کے گناہ کو مٹا رہا ہے. اسی لیے بیماری کو اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت جانے, بیماری دور کروانے کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بیماری لاحق ہو گئی ہے, ہمیں مصیبت لاحق ہو گئی ہے, اللہ تو ہی ان مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے. لیکن بیماری کے لاحق ہونے کے سبب آپ اپنی قسمت کو کوسنا شروع نہ کریں, اللہ رب العالمین کی تقدیر کو کوسنا شروع نہ کریں کہ آخر میری قسمت میں اللہ نے یہ کیوں لکھا تھا. نعوذ باللہ من ذالک, وہ اللہ لکھنے والا ہے, اللہ جانتا ہے کہ کس بندے کے حق میں کیا بہتر ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو بیماری دی ہے اس بیماری کی وجہ سے آپ کے گناہ مٹ رہے ہیں, آپ کی خطائیں معاف ہو رہی ہیں, آپ کی لغزشیں معاف ہو رہی ہیں. 2 ہفتہ لوگ بخار میں مبتلا رہتے ہیں, آج کے اس بیماری میں کوئی بچتا ہے کوئی نہیں بچتا. لیکن یہ دیکھیں کہ اس 10 دن اور 14 دن کے وقفے میں اللہ رب العالمین نے آپ کے نامہ اعمال سے کتنے گناہ مٹا دیے. اس پر اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں. تیسری چیز, گناہ کرنے کے بعد نیکی کرنا. گناہ کرنے کے بعد نیکی کرنا. اب گناہ کرنے کے بعد نیکی ہم کب کریں گے؟ جب ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم نے گناہ کیا ہے. لیکن آج ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں, تو ہم نیکی کیا خاک کر پائیں گے؟ گناہ کرنے کے بعد نیکی کرنا گناہوں کے مٹانے کا سبب ہے, لیکن یہ ایک مسلمان کب کرے گا؟ جب اسے اس بات کا احساس ہو کہ وہ گناہ کر رہا ہے یا اس سے گناہ سرزد ہو گیا, تبھی وہ گناہ کو معاف کروا سکے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ ان الحسنات یذھبن السیئات, کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں, نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اتقوا اللہ حیثما کنت, اللہ رب العالمین سے ڈرو جہاں کہیں بھی تم رہو, اللہ کا خوف اپنے دل میں برقرار رکھو. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا, اور برائی کے بعد نیکی کی عادت ڈالو کیونکہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ, اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ ملا کرو, لوگوں کے ساتھ بہترین انداز میں ملا کرو, لوگوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا کرو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. میرے بھائی, ہم گناہوں کے بعد نیکی کرنے کے عادی کب بنیں گے؟ جب ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم گناہ کر بیٹھے ہیں. ایک روایت سناتا ہوں آپ کو. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا ہے جس پر حد جاری ہو جائے, تو آپ مجھ پر حد جاری کیجیے, یعنی مجھے سزا سنائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ بات سن کر کچھ نہیں کہتے. صحابی اصرار کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا جس پر حد جاری کیا جا سکتا ہے, تو آپ مجھے سزا سنائیے, میں سزا کے لیے تیار ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں. اذان ہوتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں, آپ کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ وہ صحابی بھی نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد پھر آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, مجھ پر حد جاری کیجیے, مجھے سزا سنائیے, میرے اس گناہ کی کیا سزا ہے آپ مجھے بتائیے, میں وہ سزا لینے کے لیے تیار ہوں. آج کے دور میں ہم اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں, اللہ اکبر, ہم اپنے غلطی کا اعتراف کر لیں, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. سارے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے گناہ کیا ہے, سارے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے غلطی کی ہے, ہم کمزور انسان ہیں. لیکن اس وقت کا دور تھا, ایک صحابی سے تنہائی میں کوئی غلطی ہو گئی ہو یا ایک ہی انسان کے سامنے غلطی ہو گئی ہو, وہ تمام صحابہ کرام کے سامنے آ کر کے اپنے لیے سزا مانگ رہے ہیں, اپنے لیے حد مانگ رہے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے ایسی لغزش ہو گئی ہے جس پر حد جاری کیا جا سکتا ہے، تو آپ مجھ پر حد جاری کیجیے، مجھے سزا سنائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ صحابی نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ تو نبی نے کہا کہ تمہارے لیے یہ نماز کفارہ ہے تمہارے اس گناہ کا۔ یعنی ایک صحابی کو یہ علم تھا، ان کو یہ احساس تھا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے لغزش ہو گئی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، فوراً اپنے اوپر حد جاری کروانے کے لیے آئے اور اسی دوران اسی اثنا میں وہ نماز بھی پڑھ لیے۔ تو نبی نے کہا تمہارے اس گناہ کے معافی کے لیے تمہاری یہ نماز کافی ہے۔ تو اگر گناہ ہو جائے تو نیکی کرنے کی عادت ڈالیں تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے اس گناہ کو معاف فرما دے۔ گناہ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی نے فرمایا ما من رجل یذنب ذنبا، کوئی انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے، ثم یقوم فیتطہر، پھر وہ کھڑا ہوتا ہے وضو کرتا ہے، گناہ ہو گیا، لغزش ہو گئی، اللہ کی نافرمانی اس کے رسول کی نافرمانی ہو گئی، اس کے بعد کھڑا ہوا وضو کیا، ثم یصلی، پھر وہ نماز پڑھا، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ رب العالمین سے گناہ کی معافی مانگا، الا غفر اللہ لہ، تو نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس شخص کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اس دور کی بات تھی، آج تو ہم منٹوں میں گناہ کرتے ہیں، ابھی 5 منٹ پہلے ایک گناہ کیا، پھر 5 منٹ بعد ایک اور گناہ کیا، یا گناہ مسلسل کر رہے ہیں، منٹوں میں گناہ ہو رہا ہے، 5 منٹ میں ایک گناہ ہوا، پھر 5 منٹ بعد ایک اور گناہ ہوا، یا اگر گناہ کر بھی رہے ہیں تو مسلسل گناہ کر رہے ہیں، تو ہم نیکی کب کریں گے؟ ہم 2 رکعت نماز کب پڑھیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں کہا تھا کہ اگر تم سے گناہ ہو جائے، تم سے لغزش ہو جائے، کوئی خطا سرزد ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، تو اس کے فوراً بعد نیکی کر لیا کرو، وہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے فوراً بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو، اللہ رب العالمین سے استغفار کر لیا کرو، تمہارا وہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ لیکن آج 24 گھنٹہ ہم گناہ میں ڈوبے رہتے ہیں، 7 دن ہم گناہ میں ڈوبے رہتے ہیں، مہینے کے 30 دن، سال کے 365 دن ہم گناہ میں ڈوبے رہتے ہیں۔ ہم کب نیکی کریں گے؟ ہمیں تو احساس ہی نہیں ہے کہ ہم گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ احساس کا مادہ مر چکا ہے، احساس کا مادہ ہمارا مر چکا ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے، ہم سے اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اسی لیے ہمیں نیکی کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اسی لیے ہمیں گناہ کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق، بہت سارے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا تو گناہ کے بعد اگر ہم نیکی کر لیں تو وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، یا ہم سے اگر گناہ ہو گیا تو گناہ کے بعد اگر 2 رکعت نماز پڑھ لیں تو وہ گناہ ہمارا معاف ہو جاتا ہے۔ یہ اکثروں کو معلوم نہیں ہوگا، اور جنہیں معلوم ہوگا وہ انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ ہم سے گناہ ہو گئے۔ یہ آج کے اس دور کے مسلمانوں کا حال ہے۔ یہ وہ اعمال ہے جن کے ذریعے آپ اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں، اپنے خطاؤں کو، اپنے لغزشوں کو اپنے نامہ اعمال سے مٹوا سکتے ہیں، بشرط یہ کہ آپ ان اعمال پر عمل کرنا سیکھیں، ان اعمال پر عمل کرنے کی عادت ڈالیں میرے بھائیو۔ اگر آپ نے عادت ڈالنا بند کیا یا آپ نے عادت نہیں ڈالی تو ہمارے نامہ اعمال میں محض گناہ ہی ہوں گے، محض خطائیں ہوں گی، محض لغزشیں ہوں گی۔ گناہ معاف کروانے کا ایک اور ذریعہ بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے، مل کے کیا کرتا ہے؟ مل کے سلام کرتا ہے، السلام علیکم، یہاں پر ختم، یا ورحمۃ اللہ یہاں پر ختم، یا وبرکاتہ یہاں پر ختم۔ جس کو جتنی نیکی کی طلب ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، وہ اس حساب سے دعائیہ کلمات کا استعمال کرتا ہے۔ سلام ایک بوجھ نہیں ہے، سلام ایک دعا ہے۔ ہم کسی مسلمان سے مل لیے، کسی آدمی سے مل لیے جس کو ہم نہیں چاہتے، جو ہماری نظروں میں کھٹکتا ہے، ہم اس سے سلام کے بغیر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ نکل جاتے ہیں کہ نہیں نکل جاتے؟ ہم ہی کیوں سلام کریں؟ وہ کیوں نہیں کریں؟ ہم کیوں جھکیں؟ وہ بھی تو جھک سکتا ہے۔ یہ خیالات آج ہمارے زمان میں، ہمارے دماغ میں، ہمارے ذہن میں گھومتا رہتا ہے ہر وقت۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا انسان ہوتا ہے جس سے وہ نفرت تو نہیں کرتا، لیکن اس سے وہ پسند بھی نہیں کرتا اور سلام بھی نہیں کرتا۔ حدیث سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان، 2 مسلمان جب وہ ملے اور اس کے بعد سلام کر کے ایک دوسرے سے مصافحہ کرے، الا غفر لهما ما لم يتفرقا، تو دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین دونوں کے گناہ معاف کروا دیتا ہے۔ ہم ایسی اپورچونیٹیز، ایسے مواقع ہم یوں ہی ضائع و برباد کرتے رہتے ہیں، صرف اپنی ایگو کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے کہ ہم اسے کیوں سلام کریں، وہ ہمیں کیوں نہ کرے۔ اللہ کی قسم اگر یہ عادت ہم ڈال لیں اپنے سماج کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، جس سے ملیں، بڑا ہو چھوٹا ہو، سلام کر دیں۔ اگر چھوٹا ہوگا تو اسے شرمندگی ہوگی کہ بڑے نے مجھے سلام کیا، جبکہ میرا حق تھا اس کے اوپر سلام کرنے کا۔
میری اس سے نہیں بنتی، میرے خیالات اس سے نہیں ملتے، میرے مزاج اس سے نہیں ملتا، لیکن اس کے باوجود اگر ہم اس سے سلام کر کے مصافحہ کر لیں، اللہ کی قسم ہمارے نامہ اعمال سے ہمارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہم سے اور آپ سے یہ وعدہ کیا ہے، ان چھوٹے چھوٹے اعمال کے ذریعے ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں، اپنی لغزشوں کو مٹوا سکتے ہیں۔ دوسری روایت میں مسند احمد کی روایت ہے، شعیب الارناؤط رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا، علامہ البانی نے اسے قرار دیا کہ نبی نے فرمایا کہ جب دو شخص ملتا ہے، ملنے کے بعد ایک دوسرے کا جب ہاتھ پکڑتا ہے اچھے طریقے سے، ایک دم دل جمعی کے ساتھ، یہ نہیں کہ بس ایسے کر کے ہاتھ ملا دیا یا دو انگلی بڑھا دیا سلام ہو گیا نکل لیا، نہیں، دل جمعی کے ساتھ ہاتھ ملائے پورے پرجوش انداز میں، تو نبی نے کہا کہ جب وہ ہاتھ ملاتا ہے تو اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے اور ان کی خطاؤں کو بھی معاف کرتا ہے۔ دعا کیا کرتا ہے وہ؟ السلام علیکم، سلامتی ہو آپ پر، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اللہ رب العالمین کی برکت ہو آپ کے اوپر۔ تو ایک 3 دعا دیتا ہے وہ، اور جواب میں بھی وہ 3 دعا دیتا ہے، تو یہ ساری دعائیں اللہ رب العالمین اس دورانیہ میں قبول کر لیتا ہے اور اس کے بعد ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو ہمارے گناہوں کو مٹوا سکتے ہیں۔ اگلی چیز، مجلس میں بیٹھتے ہیں ہم، کسی بھی مجلس میں، مجلس کے خاتمے کے بعد ہم یوں ہی اٹھے اور چلے گئے، مجلس ختم ہوا، مجلس کے اختتام کا اعلان ہوا، ہم اٹھے چل دیے۔ اگر اس اختتام کے بعد ہم ایک دعا پڑھنے کی عادت ڈال لیں تو اس کا فائدہ سنیے کیا ہوتا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ جب بھی مجلس ختم ہو، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سارے لوگوں کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے، عام دعا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جو یہ مجلس کے اختتام پر یہ دعا پڑھنے کی عادت ڈال لے وہ پڑھے، کفارۃ لما بینہما فی المسجد، فی المجلس۔ تو مجلس کے اندر جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں، جو بھی گناہ ہو گئے ہیں، جو بھی لغزش ہو گئی ہے، تمام کے تمام چیزیں معاف ہو جاتی ہیں۔ یہ گناہ کے معاف کروانے کا ذریعہ اور اعمال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان موجب المغفرہ، ان موجبات المغفرہ، کہ مغفرت کے موجبات میں سے ہے کہ انسان کو معافی ملے گی ہی ملے گی، بدل السلام و حسن الکلام، سلام پھیلانا اور اچھے انداز میں گفتگو کرنا، شیرینی انداز میں گفتگو کرنا، خندہ پیشانی سے ملنا، جب بات کرنا تو نرمی کے ساتھ بات کرنا کہ سامنے والے کو یہ نہ لگے کہ میں اس کے اوپر غصہ ہوں، یا اس انداز میں بات کرنا کہ میں اسے یہ جتانا چاہ رہا ہوں کہ میں تم سے بڑا ہوں، یا تم سے یہ غلطی ہوئی ہے، تم سے یہ لغزش ہوئی ہے۔ انداز ایسا اپنانا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا، آپ کافروں سے بھی بڑے ہی پرنرم انداز میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ آخری چیز جس کے ذریعے ہمارے اعمال معاف ہو سکتے ہیں، غور فرمائیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من صلی علی واحدۃ، جس نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجا، جس نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجا، صلی اللہ علیہ عشر صلوات، اللہ رب العالمین اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ ایک چیز ہوئی۔ نبی پر ایک مرتبہ درود بھیجنے کے فوائد سنیے کیا کیا ہیں۔ ہم نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، نبی نے کہا کہ اللہ رب العالمین اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، وحط عنہ 10 خطیات، اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی نہیں، تیسری چیز سنیے، نبی نے فرمایا ورفع له 10 درجات، اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ نبی پر ایک درود بھیجیے، اللہ رب العالمین بدلے میں آپ کو 3 فائدہ دیتا ہے، اور وہ بھی 3 فائدہ، ساری چیزیں 10 گنا زیادہ، 10 گنا رحمت آپ کو زیادہ، 10 گنا مغفرت آپ کے لیے، اور 10 گنا آپ کے درجات میں بلندی بھی۔ اللہ رب العالمین کے محبوب پر ایک مرتبہ درود بھیجنے کا یہ فائدہ ہے۔ یہ وہ اعمال تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، جن اعمال کو اپنی زندگی میں ہم نافذ کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں۔ بہت چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، اگر آپ نے آج سے اپنی زندگی میں نافذ کیا تو آپ اپنے آنے والی نسل کو وہ عمل سکھا سکیں گے۔ اگر آپ کی زندگی میں یہ اعمال نہیں ہوں گے تو آپ اپنی آنے والی نسل کو نہیں سکھا سکیے گا۔ آج بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ تم اگر کسی کے سامنے آؤ تو سلام کرو، ہمیں یہ تعلیم دینی پڑتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بچے ہمیں نہیں دیکھتے سلام کرتے ہوئے۔ اگر بچے ہمیں دیکھیں گے کہ ہم سلام کر رہے ہیں، سلام کی عادت ہمیں ہے، تو بچے ہماری باتوں کو مانیں گے، ہمیں فالو کریں گے۔ اسی لیے اگر ہم اپنے بچوں کے اندر کوئی عادت ڈالنی چاہتے ہیں تو اس سے پہلے وہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے تو ہمارے بچے بھی ان چیزوں کو نہیں فالو کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری خطاؤں کو، ہماری لغزشوں کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم جتنے بھی گندے ہیں تیرے ہی بندے ہیں، ہم جتنے بھی گناہ گار ہیں اللہ تیرے ہی بندے ہیں، تو ہی ہماری گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، ہماری لغزشوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ تو ان کی بیماری میں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔
جو لوگ پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو لوگ مصیبت زدہ ہیں اللہ تو ان کی مصیبت کو دور فرما دے، اللہ جو لوگ قرض جیسے مولک بیماری میں مبتلا ہیں اللہ تو ان کے قرض کی ادائیگی میں ان کی مدد فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔